راجہ ریاض صاحب، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا۔ ابھی جبکہ اسمبلی کی مدت اب بدھ کے روز ختم ہونے جا رہی ہے، آپ نے اور وزیر اعظم نے نگران وزیر اعظم کے انتخاب کے اوپر غور کرنا ہے۔ آپ نے ان ناموں پہ غور کر لیا ہے جو آپ نے وزیر اعظم کے سامنے رکھنے ہیں؟ جی، میں نے اپنے جو اپوزیشن کے ممبران ہیں ان کے ساتھ 3 نشستیں کی ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کر کے تقریباً نام فائنل کر لیے ہیں، اور کل جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوگی تو اپوزیشن کی طرف سے انشاءاللہ 3 نام دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ ایسے نام ہوں گے جو کہ میڈیا اور پوری قوم ان کو سرائے گی۔ تو وہ نام کون سے ہیں؟ کوئی ریٹائرڈ جج ہیں، بیوروکریٹ ہیں، صحافی ہیں، سیاستدان ہیں؟ کچھ تھوڑا سا بتائیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں شدید معاشی بحران تھا اور ابھی بھی ہے، تو میری طرف سے جو نام دیے جائیں گے ان میں معاشی معاملات پہ عبور رکھنے والے ایک صاحب ہوں گے، اور اس کے علاوہ 2 بیوروکریٹس ہوں گے، اور ان میں سے ایک جج بھی ہو سکتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ آپ کی جو نشست ہونے جا رہی ہے کل مشاورتی، اس میں کوئی اتفاق ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے؟ میں جب وزیر اعظم کے پاس جاؤں گا تو اسی ذہن کے ساتھ جاؤں گا کہ میری اور وزیر اعظم صاحب کی مشاورت سے ایک نام پہ ہم متفق ہو جائیں۔ میری یہ کوشش ہوگی، لیکن کل میٹنگ کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم متفق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو وزیر اعظم بھی 3 نام لے کے آئیں گے؟ جی، وزیر اعظم صاحب نے بھی لازمی 3 نام دینے ہیں۔ تو کتنے اوپن ہیں آپ کے وزیر اعظم کے نام کے اوپر آپ اتفاق کریں؟ بالکل، اگر وہ نام ایسا ہوا جو پاکستان کے لیے بہتری کر سکے، پاکستان کو اس مشکلات سے نکال سکے، جو خاص طور پہ مہنگائی کا مسئلہ ہے، جو ان کو ایڈریس کر سکے، تو کوئی ضروری نہیں کہ میں اپنے نام ہوں، ان کا نام بھی میں مان سکتا ہوں۔ تو وہ کس قسم کی شخصیت ہونی چاہیے جو پرائم منسٹر ظاہر ہے کرے؟ کچھ اس کا ایک ایماندار ہونا چاہیے، اسے معاشی معاملات پہ مکمل عبور ہونا چاہیے تاکہ ملک کو جو معاشی مشکلات ہیں ان میں وہ کمی لا سکے۔ اور اگر آپ کے درمیان اتفاق نہیں ہوتا تو پھر معاملہ یقینی طور پہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا؟ جی بالکل۔ تو اس کے اوپر بھی آپ کے یہی نام ہوں گے یا آپ دوبارہ سے غور کریں گے؟ اور نہیں، میرے یہی نام ہوں گے، اور اس کے بعد یہ نام بدلے نہیں جا سکتے۔ اب جب کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے تو الیکشن کی کیا سرائیاں ہیں کہ اس میں تاخیر ہو جائے گی، اور جب کہ مردم شماری کے نتائج آئے تو کافی امید یا کافی زیادہ گمان ہے کہ تاخیر ہوگی، اس کے اوپر آپ کوئی بات کریں گے؟ یہ الیکشن کرانا تو الیکشن کمیشن پاکستان کا کام ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نئی حلقہ بندیوں جو سینسز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کی ایک ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کریں، اور نئی حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمیں 120 دن چاہیے، تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن تھوڑا آگے چلا جائے۔ تو یہ کتنا آگے جا سکتا ہے یہ الیکشن آپ کی نظر میں؟ کیونکہ قیاس تو یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید 1 سال یا 2 سال۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ مارچ میں انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے۔